بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور عورت عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ہر مسجد جماعت میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی کے لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی میں، پھر مسجد اقصی میں، پھر اس مسجد میں جہاں بڑی جماعت ہو۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر ہی میں اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے اور اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ کہ اس جگہ کو کچھ امتیازی حیثیت سے کچھ اس کو بلند کر لے، تاکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے متعین ہے یہ صاف ظاہر رہے۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ واجب کہ اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادے سے اعتکاف واجب نہیں ہوگا۔ اعتکاف سنت مؤکدہ کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے۔ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کر دیں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ۔ ان 2 کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص
وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب مسجد میں ہے تو معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے۔ لہذا اگر کسی مریض نے یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی، بلکہ یہ اعتکاف نفل ہوا۔ ایسے ہی منت کی اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا، جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یوں کہا 1 دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت صحیح ہے۔ اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں۔ اگر ضحوہ کبریٰ کے بعد منت مانی اور روزہ نہ تھا تو یہ منت صحیح نہیں کہ اب روزے کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ اگر روزے کی نیت کر سکتا ہو مثلا ضحوہ کبریٰ سے قبل، جب بھی منت صحیح نہیں کہ یہ روزہ نفل ہوگا۔ اور اس اعتکاف میں روزہ واجب درکار، یہ ضروری نہیں خاص اعتکاف کے لیے روزہ ہو، بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے اگرچہ اعتکاف کی نیت سے نہ ہو۔ مثلا اس رمضان کی اعتکاف کی منت مانی تو وہی رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی ہیں۔ اور اگر رمضان کے روزے تو رکھے مگر اعتکاف نہ کیا تو اب 1 ماہ کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ اعتکاف کرے۔ اور اگر یوں نہ کیا یعنی روزے رکھ کر اعتکاف نہ کیا اور دوسرا رمضان آ گیا تو اس رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی نہیں۔ نفلی روزہ رکھا تھا اور اس دن کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ اعتکاف واجب کے لیے نفلی روزہ کافی نہیں، اور یہ روزہ واجب ہو نہیں سکتا۔ ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ یوں ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی اعتکاف جاتا رہا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل۔
مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو و غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے، کہ وضو اور غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی ٹب وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے، تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ یوں ہی اگر مسجد میں غسل اور وضو کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔ دوسری حاجت شرعی، مثلا عید یا جمعے کے لیے جانا، یا اذان، یا یہ مؤذن ہے اذان پڑھنے کے لیے منارے پر جانا، جبکہ منارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر جہاں اذان پڑھی جاتی ہے منارہ اس کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی منارے پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں۔ قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے خود دو مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے، کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ دور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ اذان ثانی سے پہلے سنتیں پڑھ لے۔ اور اگر جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جانا ہے اور وہ دور ہے تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس اندازے سے جائے کہ اذان ثانی کے پہلے سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے نہ جائے۔ فرض جمعہ کے بعد 4 یا 6 رکعتیں سنتوں کی پڑھ کر چلا آئے، اور اگر سنتیں پڑھنے کے بعد بھی واپس نہ آیا، وہیں جامع مسجد میں ٹھہرا رہا، اگرچہ ایک دن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا اعتکاف وہیں پورا کیا تو بھی وہ اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر یہ مکروہ ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو اور جمعہ فرض ہو۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے دوسری مسجد میں، قریب والی مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ اگر جس مسجد میں اعتکاف میں ہے اگر وہ مسجد گر گئی یا کسی نے مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا تو فوراً دوسری مسجد میں چلا جائے، اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ اگر کسی ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے لیے گیا یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا،
اگرچہ دوسرا پڑھنے والا نہ ہو تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اعتکاف کی منت مانی اور منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ میں جائے گا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا، مگر خالی دل میں نیت کر لینا کافی نہیں ہے اس شرط کی، بلکہ زبان سے کہہ لینا ضروری ہے۔ اعتکاف میں جو ہے اس کو اپنی بیوی سے وطی کرنا یا بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانا حرام ہے۔ جماع سے بہرحال اعتکاف فاسد ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو، قصدن ہو یا بھولے سے، مسجد میں ہو یا باہر، رات میں ہو یا دن میں۔ جماع کے علاوہ بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانا اگر اس میں انزال ہو تو فاسد ہے، ورنہ نہیں۔ احتلام ہو گیا یا خیال جمانے یا نظر کرنے سے انزال ہوا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ معتکف نے دن میں بھول کر کھا لیا یا اعتکاف کھا لیا پی لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، مگر بے نور اور بے برکت ہو جاتا ہے۔ معتکف نے حرام مال یا نشے کی چیز رات میں کھائی تو اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر اس حرام کا گناہ ہوا توبہ کرے۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے، ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں، اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے۔ معتکف کو اپنے یا بال بچوں کی ضرورت کے لیے مسجد میں کوئی چیز خریدنا یا بیچنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، یا ہو تو تھوڑی کہ جگہ نہ گھیرے، اور خرید و فروخت بقصد تجارت ہو تو ناجائز، اگرچہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو۔ معتکف اگر بنیت عبادت سکوت کرے، یعنی چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر چپ رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو حرج نہیں، اور بری بات سے چپ رہا تو یہ مکروہ نہیں، بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے، اور جس بات میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، یعنی مباح بات بھی معتکف کو مکروہ ہے، مگر بوقت ضرورت، اور بے ضرورت مسجد میں مباح کلام نیکیوں کو ایسا کھاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو۔ معتکف نہ چپ رہے نہ کلام کرے تو کیا کرے؟ تو قرآن مجید کی تلاوت، حدیث پاک کی قرات اور درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
و دیگر انبیاء علیہم السلام کی سیرت، اولیاء صالحین کی حکایت اور امور دین کا تذکرہ۔ اعتکاف نفل اگر چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں کہ وہیں تک ختم ہو گیا، اور اعتکاف مسنون کہ رمضان کی پچھلی 10 تاریخوں تک کے لیے بیٹھا تھا اسے توڑا، تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی معین مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ اگر علی الاتصال واجب تھا تو شروع سے اعتکاف کرے، اور علی الاتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے۔ اعتکاف کی قضا صرف قصدن توڑنے سے نہیں، بلکہ اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا، مثلا بیمار ہو گیا یا بلا اختیار چھوڑا، مثلا عورت کو حیض یا نفاس آ گیا یا جنون و بے ہوشی طویل طاری ہوئی، ان میں بھی قضا واجب ہے، اور ان میں اگر بعض فوت ہو تو کل کی قضا کی حاجت نہیں، بلکہ بعض کی قضا کرے، اور کل فوت ہوا ہو تو کل کی قضا کرے۔ اور منت میں علی الاتصال واجب ہوا ہو